اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر طبقے ہر عمر کے مردوں عورتوں پر کچھ حقوق اور کچھ فرائض مقرر کیے ہیں جس کا جاننا سب مردوں عورتوں بڑوں چھوٹوں پر لازم ہے۔ جس بندے کو حقوق اور فرائض کے بارے میں علم نہیں یا اس پہ عمل نہیں کر رہا وہ جانوروں کی طرح ہے۔ حقوق اور فرائض یہ دو چیزیں اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں۔ جب وہ ایک شوہر بنتا ہے اس کو پتہ ہے کہ بیوی کے حقوق اور فرائض کیا ہیں، بیوی بنتی ہے اس کے علم میں ہو کہ شوہر کے حقوق فرائض کیا ہیں، بچے کو پتہ ہو کہ میرے ماں باپ کے حقوق اور فرائض کیا ہیں۔ ہر طبقے میں یہ ضروریات دین ہے۔ ماں باپ کے حقوق و فرائض قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، قاری صاحب نے بھی کچھ بیان کیا ہے۔ والدین، زندہ والدین کے حقوق کیا ہیں، اپنے بچے کو آپ نے نہیں سکھایا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ماں باپ کے حقوق بارے میں پڑھایا ہوتا تو سارے حقوق و فرائض پر نہ صحیح کچھ پہ تو ضرور وہ عمل کرتے، کیونکہ ان کی بچپن میں جو ان کے دماغ میں حقوق و فرائض پختہ ہو جائیں گے تو وہ ضرور اس پہ کچھ نہ کچھ عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب پہ بھی عمل کی توفیق دے گا۔ آمین۔ دین پڑھائیں۔ دین پڑھانے والے بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، بہت تھوڑے، کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے علماء نے دین کو آسان سے آسان تر بنا کر چھوٹی چھوٹی کتابوں کی شکل میں آسان اردو میں، بلکہ آج ہر زبان میں دین آپ کو مل جائے گا۔ اپنے بچے کو قانون شریعت پڑھائیں، چھوٹی سی کتاب ہے، قرۃ العین ایک کتاب ہے اردو کی، اس میں سارے حقوق فرائض آپ کو مل جائیں گے۔ بہشتی زیور مشہور کتاب ہے۔ کیا اتنا بھی نہیں پڑھا سکتے کہ آپ ایک بچے کو 20 سال پڑھائے جا رہے ہیں، کروڑوں لاکھوں روپے لگا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پڑھایا جو چھوٹی سی کتاب میں دین کو آسان کر کے علماء نے آپ کو دے دیا ہے، اس کو پڑھایا ہوتا۔ اپنے بچے کو روزانہ فارغ ہو کے 10 منٹ آپ نے ٹائم دیا ہوتا، اسے کہتے بچہ یہ اردو کی کتاب ہے، مجھے ایک صفحہ سنا دے، اور اس ایک صفحے سنانے پر اس کو واہ واہ اور داد دی ہو، یا اس کو کوئی لالچ دے دے بیٹا یہ اردو والی کتاب ہے، اتنی مشکل نہیں، آپ 1 ماہ میں 2 ماہ میں اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں، جتنا آپ روز ایک صفحہ پڑھیں گے اپنی امی ابو کو ساتھ سوتے وقت سنا دیں کہ اس میں کیا لکھا تھا۔ اس طرح بچے با ادب اور فرما بردار اور حقوق و فرائض اور دین کو سمجھنے والے آسانی سے آپ پیدا کر سکتے ہیں۔ جہاں آپ کا بچہ 18 گھنٹے دنیاوی تعلیم پہ خرچ کر سکتا ہے، 18 منٹ اگر روز خرچ کرے، آپ کے بچے کو حقوق و فرائض اور دین کی آگاہی ہو جائے گی، آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے صدقہ جاریہ کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرا نقطہ جو فرمایا اچھا کام کر جانا، صدقے والا، مسجد، خیرات، نیکی صدقہ جاریہ ہے جب تک وہ کام چل رہا ہے۔ تیسری بات یہ بھی فرمائی کہ دین کا پڑھنا پڑھانا، دین سے متعلقہ کام کر جائے تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کیا ہم نے یہ کیا ان میں سے کوئی؟ ہاں، بہت سارے علماء کا اپنا انداز ہے، کچھ بہت پڑھے ہوتے ہیں، کچھ کم پڑھے، کچھ زیادہ، کچھ پڑھے بھی ہوں تو سوچ۔ میری یہ سوچ ہے کہ اگر آپ نے ان تینوں میں سے کوئی چیز نہیں کی تو پھر خالی ختم سے گزارا نہیں ہوگا۔
آپ چیلم سے، ساتے سے یا سالانہ ختم سے نہیں بخشے جائیں گے۔ کتنے ناہل لوگ ہیں، آپ نے ان تینوں میں سے کوئی چیز کو نہیں مکمل کیا، کچھ صدقہ جاریہ اولاد ہی نیک چھوڑ جاتے۔ 5 بچے ہیں، ایک ہی بچہ چلو دیندار بنا جاتے، کچھ تو کرتے۔ آپ نے نہیں کیا اپنا ایک بچہ، انتہائی نالائق ہو آپ کو باپ بننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یا کم از کم آپ کوئی مسجد بنا جاتے، کوئی دین کا کام کر جاتے، کوئی دینی کتب کی اشاعت، کوئی تبلیغ کا 10-12 مسلمان کر جاتے، کچھ 100-200 گمراہوں کو راہ راست پہ لگا جاتے، تو آپ کو اب ضرورت نہیں تھی۔ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ چل رہا ہے۔ اگر میں آج اپنے بچے کو ماں باپ کے حقوق کا سکھایا نا، تو مجھے 100% امید ہے سب پہ عمل نہیں کرے گا تو کچھ پہ ضرور کرے گا۔ زندہ ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، فوت شدہ کے بھی۔ زندہ کے حقوق تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کھانا ماں باپ کو دینا ہے، کپڑے پرووائڈ کرنے ہیں، میڈیسن دینی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے۔ اف ولا تنہرہما، میٹھا بولنا ہے، وہ بولتے بھی جائیں تو چپ کر جانا ہے، کیونکہ بڑھاپا بندہ ذہنی جو جسمانی اعضاء وہ بیکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بے تکا بھی بول جاتے ہیں، بے حسابہ بھی، چپ کر جائیں، یہ تو پتہ ہے۔ ماں باپ کی ساری ذمہ داری، ماں باپ کو وقت دینا ہے، یہ تو پتہ ہے۔ ایک حدیث کا جو مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ایک باپ نے جب شکایت کی تھی کہ میرا بچہ، آپ نے فرمایا تیرا کیا ہے؟ تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے ماں باپ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹے کمانا شروع ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں پہ ہم بڑے پنو خاں بن گئے، مال پراپرٹی جائیداد پوچھتے نہیں ماں۔ بھائی جو کچھ بھی تم بنے بیٹھے ہو تمہارے ماں باپ کی بدولت ہے، تو تم جو کچھ بھی کما رہے ہو، تم جو کچھ بھی ہو، سب کچھ کس کا ہے؟ تمہارے ماں باپ کا۔ سب کچھ تمہاری کمائی، تمہارے سب کچھ۔ خیر یہ تو زندہ کے کچھ حقوق تھے، فوت شدہ کے بھی حقوق ہیں۔ ان میں سے دعا خیرات کرنا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا اور خیرات کرنا۔ یہ بھی والدہ کے جو فوت ہو جائیں، فوت شدہ کے حقوق میں شامل ہے کہ اس کے دوستوں کے ساتھ تعلق رکھنا، ان سے اچھا بہیو رکھنا۔ میرا غلام شبیر سے بڑی دیر کا تعلق ہے، 25-30 سال سے، جب بھی اب اس کے خدا موت بارہ کہ میں چلا جاتا ہوں، یہ چلے جاتے ہیں، اب ان کے بچوں پر، میرے بچوں پر لازم ہے کہ ہم میں سے جو بچہ ہے اس سے اچھا سلوک، ملنے جایا کریں، خوشی غمی میں، عید کے دن۔ ہاں، یعنی اپنے ماں باپ کے جو سہیلیاں، دوست یا اس کے بہن بھائی یا جو ماں باپ کے رشتے تھے، ان کے ساتھ رشتہ داری رکھنا۔ فوت شدہ ماں باپ کے حقوق میں یہ بھی شامل جو سب سے پہلے ہے کہ اس کا قرض ادا کرنا، ان کا لین دین ڈکلیئر کر دینا ماں باپ کا، یہ پہلے۔ اللہ غنی، بہت اچھی بات ہے، غلام شبیر صاحب کے والد اپنے بچوں کو نمازی چھوڑ گئے ہیں۔ غلام شبیر صاحب بہت کام کرتے ہیں، دین میں چلتے ہیں، اللہ آگے ان کے بچوں کا بھی نمازی بن رہے ہیں۔ کم از کم مسجد میں بیٹھ کے سال ثواب اور دعا، یہ تقریب بڑی سعادت ہے۔ آج لوگ مسجد کو چھوڑ رہے ہیں۔ میں نے پچھلے ہی دنوں چھوٹا سا موٹیویشن ایک لیکچر دیا تھا، کیا آپ شادی مسجد میں نہیں کر سکتے؟ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ 2.5 لاکھ حال کو دے رہے ہیں، جو آپ کو بے حال کر دے گا مالی طور پر۔ اس 2.5 لاکھ جو آپ کو حال کو دے رہے ہیں تو 2,500 مسجد کے بل کو دے دیں، باقی ساری آپ کی بچت ہوگی۔ ہم آپ کو یہاں اے سی لگا ہوا ہے، حال نے بھی یہی، اب یہی 2 گھنٹے کا پروگرام حال میں کر کے دیکھو کتنا بد حال ہوتے ہو، یہاں کوئی خرچہ نہیں ہو رہا۔
کیا آپ شادیاں، اپنی غمیاں، اپنے دکھ سکھ مسجد میں نہیں آ کے کر سکتے؟ مسجد کو کمیونٹی سینٹر نہیں بنا سکتے؟ مسجد کو چھوڑی جا رہے ہیں آپ، اللہ کے گھر سے آپ دور ہوتے جا رہے ہیں، گویا اللہ سے اس طرح دور ہو جائیں گے۔ تو اچھے ماں باپ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کو حقوق و فرائض پڑھاتے ہیں پریکٹیکلی، اور اچھی اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق و فرائض کا خیال کرتی ہے، وہ ماں باپ زندہ ہو جائیں یا فوت ہو جائیں، دونوں صورتوں میں نیک اولاد مفید ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، غلام شبیر صاحب کے والد کے درجات بلند فرمائے۔ پڑھو جی ختم۔